بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدin و علی آل سیدنا محمدin بی عدد کل ذرات میات الف الفی مرات۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے دوستو، بھائیو، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ امید ہے سب دوست بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت زبانی عبادت سے عملی عبادت بہتر ہے، اور اسی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے جو شخص اللہ کی معرفت کی کوشش کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اس پردہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا خدائی تلوار وہ ہاتھ کاٹ دے گی۔ بہت خوبصورت مولانا روم نے حقائق بیان کی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عملی نصیحت میں حکم کا لہجہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ ناصح جس کا عمل دوسروں کو نصیحت کا سبب بنے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے 3 درجے تھے۔ خطبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے احتراماً دوسرے درجے پر بیٹھنا شروع کیا، اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تیسرے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر تیسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں عمر جیسا ہوں، دوسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ حضرت ابو بکر جیسا سمجھیں گے۔ اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے پر اس لیے بیٹھنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے ان جیسا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت دیر تک ممبر پر خاموش بیٹھے رہے اور پھر یہ کہہ کر نیچے اتر آئے کہ تمہارا امیر فعال ہے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ صاحب کال ہو۔ حضرت عثمان ممبر پر خاموش بیٹھے تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے خطبہ دینے کو کہے یا اٹھ کر چلا جائے، اور اس وقت وہ مظہر خداوندی بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی اس مشاہدے کے اثرات محسوس کر رہے تھے۔ اندھا سورج کی گرمی سے سورج کے طلوع کو سمجھتا ہے، لیکن اس نور کی گرمی انسان کو بینا بنا دیتی ہے۔ اس نور کی گرمی سے اگرچہ ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن دل میں اس سے کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جس میں مشاہدہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بھی جس وقت اس نور سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بینا سمجھنے لگتا ہے۔ جس میں مشاہدہ کی قوت نہیں ہوتی، وہ خوشی میں مست ہو کر سمجھتا ہے کہ مشاہدہ ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اور محنت کرے، تب وہ بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ یہ تو اس شخص کی حالت تھی جسے مشاہدہ حاصل نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں لیکن جس کو حاصل ہے اس کی حالت 100 گنی ہو گئی۔ اس نور کے مشاہدے سے جو کیفیت حاصل ہوگی اس کی تشریح حکیم بو علی سینا بھی اپنی عقل اور فلسفے کے زور سے نہیں کر سکتا۔ مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔
یہ پردہ دلائل سے نہیں ہٹتا۔ جو شخص اپنے مرشد کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے وصول اللہ کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اس پردہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، خدائی تلوار وہ ہاتھ ہی کاٹ دے گی۔ عقل کے ہاتھ سے یہ پردہ ہٹانے کی کوشش دراصل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی فرضی بات ہے جیسے کوئی کہے اگر خالہ کے خصیے ہوتے تو وہ خالو بن جاتی۔ زبانی دلائل سے مشاہدہ تک پہنچنے کے لیے اگر میں 20 سال کا فاصلہ بتاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ کہیں مشاہدے کی دوری سے گھبرا کر اس کی کوشش نہ چھوڑ بیٹھنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس فاصلے کو کم کرنا چاہیں گے تو فوراً کم کر دیں گے۔ ستاروں کا فاصلہ زمین سے کروڑوں سال کی مسافت کا ہے، لیکن قدرت ان کی روشنی فوراً زمین تک پہنچا دیتی ہے۔ جب چاند اور سورج وغیرہ اپنی روشنی سے زمین کی تاریکیوں کو مٹاتے ہیں تو اللہ تو اپنی صفات میں ان سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ مختلف آسمانی اجسام کے اثرات جو کہ مثبت ہوں یا منفی زمین کی مخلوق کے مطابق باوجود اتنے فاصلے ہونے کے ان کو زمین تک پہنچاتا ہے یا نقصان دہ اثرات کو دھرم بھرم کر دیتا ہے۔ آفتاب حق کے سامنے ان اثرات کی جو سایہ کی طرح ہیں کیا حقیقت ہے؟ جس طرح ستارے زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح انبیاء اور اولیاء کا وجود ستاروں پر اثر انداز ہے۔ اہل عقل انسان کو عالم صغیر اور جہان کو عالم کبیر تصور کرتے ہیں، لیکن اہل اللہ قرب حق کی وجہ سے انسان کو جہان کبیر اور دنیا کو جہان صغیر کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اہل فلسفہ کی نگاہ صرف انسانی جسم پر ہے۔ یاد رکھو، اگر انسان کی تخلیق قدرت کا نشانہ ہوتی تو اس عالم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ درخت کی ٹہنی پہلے ہے اور پھل بعد میں، لیکن پھل کو حاصل نہ کرنا ہو تو ٹہنی کا وجود کے کیا معنی؟ پھل مقصود نہ ہوتا تو کوئی درخت نہ ہوتا۔ اس لیے کہ زمانی طور پر پھل بعد میں ہے، لیکن غائیت کے اعتبار سے پھل پہلے ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز لوائے حمد اٹھانے والا ہوں، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا، آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ چونکہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگرچہ آخر میں بھیجا گیا ہوں، لیکن چونکہ مقصود میں ہی ہوں اس لیے میں پہلے ہوں۔ چونکہ حقیقت آدم کا ظہور حقیقت محمدیہ سے ہوا اور آدم مسجود ملائکہ اس لیے بنے کہ ان کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ہونے والی ہر چیز کا فکر اور تصور اس کے وجود خارجی سے پہلے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ذکر اور مشاہدہ کے درمیان فاصلے سے سال کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ قدرت جب چاہے فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اگر سفر میں کامیابی ہو جاتی ہے تو راہ کا فاصلہ اور دشواری بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کا دل ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے کعبہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو جسم بھی دل کی رفتار اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے بزرگوں سے ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ راستے کی درازی اور کوتاہی جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ معراج میں انبیاء کے لیے یہی صورت پیش آتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے کو بس کیلو کال ختم کر کے عمل میں لگ جانا چاہیے۔
خدا سے امید ہے کہ وہ مشاہدہ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ دنیا سے آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے تو منزل ضرور مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کر کے ایک انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سالک کے لیے شیخ کی صحبت کشتی نوح کا کام کرتی ہے۔ سالک خواہ کیسا ہی ہو، راہ سلوک بغیر شیخ کے مشکل ہے۔ شیخ سالک کی کبھی صفت جمال سے تربیت کرتا ہے، کبھی صفت جلال سے، لیکن شیخ کی نرمی اور سختی دونوں روحانی مدارج کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ شیخ کی محبت اور غصہ دونوں کے اثرات مرید کے لیے مفید ہیں، لہذا اثرات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متواضع بناتا ہے اور اس میں اخلاق حسنہ کا سبزہ اگاتا ہے۔ مرید کی اس روحانی شادابی کو شیخ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، شیخ کے ساتھ بے اعتقادی فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت اویس کرنی یمن میں رہتے تھے، وہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حضور علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت اویس کی خوشبو کے بارے میں تھا۔ بزرگوں کی صحبت میں جو معراج ہوگی وہ ایسی معراج نہ ہوگی جیسے کہ دھوئیں یا غبار کا اوپر کی طرف اٹھنا، بلکہ ایسی بامعنی معراج ہوگی جیسی کہ بانس کو معراج حاصل ہے کہ اس میں شکر پیدا ہو جاتی ہے۔ فنا کا براق ایسا ہے کہ اگر تم فنا کا مقام حاصل کر چکو تو خود بخود تمہیں بقا کی طرف لے آئے گا۔ اس طرح فنا کے عروج کے بعد تم سیر نزولی کر کے پھر اپنی ہستی میں آ جاؤ گے۔ فنا کا مقام حاصل ہو جانے پر سالک دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شیخ کی صحبت میں جو سیر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح جان معشوق کی طرف کھینچتی ہے۔ اس سیر میں ہاتھ پاؤں کام نہیں آتے، اور یہ سیر ایسی ہی ہے جیسے روح کی سیر عدم سے وجود کی طرف آتی ہے۔ یہ عروج و نزول اور فنا و بقا کا بیان اس درجہ کا ہے کہ اس کے بعد کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر سننے والا اپنے ہوش و حواس سے اس سے سن لے، پس مرید جس قدر بھی اعتقاد کے موتی برسائے گا، اس میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اس مناسبت سے بلقیس کا قصہ سن لو۔ بلقیس یمن میں شہر سبا کی ملکہ تھی۔ اس نے حضرت سلیمان کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جس میں 40 اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے تھے۔ جب وہ قافلہ حضرت سلیمان کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا سونا دیکھا تو اپنے تحفے کی کوئی قدر نظر نہ آئی۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کی بجائے واپس لے جائے، کیونکہ یہاں سونا پیش کرنا نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی ہی بیکار ہوتی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ہدیے کے اچھے یا برے ہونے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ حضرت سلیمان اس مال کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا، میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے، مال نہیں مانگا۔ میرے پاس تم مسلمان ہو کر آ جاؤ، میں دنیا کے ہدیوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسی دولتیں دی ہیں کہ کوئی انسان حاصل کرنا تو درکنار ان کی آرزو بھی نہیں کر سکتا۔ سورج کی شعاؤں سے زمین میں سونا بنتا ہے، اس لیے تم سورج کی پوجا کرتے ہو۔ تمہیں تو اس خدا کی پوجا کرنی چاہیے جس نے سورج بنایا ہے۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے، نہ کہ معبود۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو ایسی چیز کو پوجنا جو کہ خود مجبور ہو، حماقت ہے۔ گرہن کی دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ رات کو سورج غائب ہو جاتا ہے، اور رات کو اگر مصیبت آئے تو اس سے کیسے پکارو گے؟
یہ تو خود مخلوق ہے، اس لیے خالق کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہوں گے تو مصائب سے نجات پالو گے اور کائنات کے ہمراز بن جاؤ گے۔ پھر میں تمہیں اسرار الہی بتاؤں گا، تو پھر تمہیں اس سورج کا مشاہدہ ہوگا جو آدھی رات میں بھی موجود ہے۔ ذات کا مظہر صرف پاک روح ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیاوی دن کوئی چیز نہیں ہے، دن تو وہ ہے جب وہ آفتاب حقیقت طلوع کرے۔ اگر وہ رات میں بھی تجلی ڈال دے تو رات رات نہیں رہتی۔ جس طرح دنیاوی سورج کے مقابلے میں ذرا بے حقیقت ہے، اسی طرح آفتاب حقیقت کے مقابلے میں یہ سورج بے حقیقت ہے۔ یہ نور عرش کے مقابلے میں مسکین اور ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس قدر شدید نور کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے اور انسان اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ وہ آفتاب حقیقت میں ایسی کیمیا ہے کہ اس کے اثر سے دھواں سورج بن گیا۔ قرآن قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ابتدا ایک مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا جس سے آسمان بنایا، تو ظاہر ہے اسی سے آسمانی کائنات بھی بنی ہوگی۔ یہ خدا کی کیمیا گری ہے کہ اس نے دھوئیں سے سورج بنا دیا۔ جس طرح آسمان اور سورج اللہ تعالیٰ کی کاریگری سے بنے ہیں، اسی طرح روح کے موتیوں کو بھی سمجھ لو۔ جسمانی آنکھ تو اس سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، مشاہدہ حق کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ربانی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ربانی آنکھ نورانی ہے اور جسمانی آنکھ اس کے مقابلے میں تاریک ہے۔ حضرت سلیمان نے قاصدوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ زیادہ سونے کا مالک شاہ نہیں ہوتا، شاہ تو وہ ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچ جائے۔ دنیا دار اپنے آپ کو حاکم اور شاہ کہتا ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل الٹ ہے۔ اب تم میری طرف سے قاصد بن کر جاؤ، ہدیہ کو واپس کرنا تمہارے لیے مفید ہے کیونکہ تم ایمان لے آؤ گے۔ تم اپنے واقعہ جا کر بلقیس کو سناؤ اور بتاؤ کہ ہم 40 منزل سونے پر چلتے رہے اور ہمیں سونے کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے شرمندگی ہوئی، تاکہ بلقیس یہ سمجھ جائے کہ ہم اس کی دولت کے طالب نہیں ہیں۔ محشر کے دن زمین کو چاندی جیسا کر دیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اس کے یہاں سونے چاندی کی کوئی قدر و منزل نہیں ہے۔ ہم تو انسانوں کو ایمان عطا کر کے ان کو زرعی بنا دیتے ہیں۔ مومن مخلص بن جاؤ گے تو کیمیا گھر بن جاؤ گے۔ آخرت کے ملکوں کی خاطر دنیا کی سلطنت کو خیر بات کہہ دو۔ یاد رکھو، تمہارا حکم تو تمہاری داڑھی پر بھی نہیں چلتا، ورنہ یہ تمہاری منشا کے خلاف سفید نہ ہوتی۔ اصل بادشاہ تو اس کی ہے جو اللہ کے دربار میں سر نیاز جھکا دے۔ اللہ اسے اس دنیا کی حکومت کے علاوہ اور حکومتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب تم میں سجدہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو تم سلطنوں سے بیزار ہو جاؤ گے اور خدا سے دعا کرو گے کہ بس یہی دولت کافی ہے۔ دنیاوی بادشاہ چونکہ بندگی کی مستی سے ناواقف ہے، اس لیے وہ سلطنت کے شوق میں مبتلا ہے۔ اگر وہ واقف ہو جائیں تو حضرت عدم کی طرح سلطنت پر لات مار دیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے لوگوں کو اس لذت سے محروم کر دیا ہے، اور وہ مگر ہیں کہ ہم دنیا کے حاکم ہیں۔ دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ سرما کہیں سے حاصل کر لے جس سے یہ چیزیں بے حقیقت نظر آئیں۔ حضرت یوسف رسی کے ذریعے کنویں سے باہر آئے تو عبادات کی رسی کے ذریعے دنیا کے اس کنویں سے باہر نکلا۔ جس وقت حضرت یوسف کنویں سے برآمد ہوئے تو ڈول نکالنے والا چیخ اٹھا کہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اسی طرح تیری روح تیرے جسم کے کنویں میں سے نکل آنے پر خوشخبری دے گی۔ دنیا میں نظر کا فریب ہے کہ دنیا کی بے حقیقت دولت کو قیمتی دکھا دیتی ہے۔ جس طرح بچے کھیل کود میں ٹھکریوں کو روپیہ پیسہ تصور کرتے ہیں جو عارف باللہ ہو جاتے ہیں، وہ تو خود کیمیا گر ہیں۔ ان کی نگاہوں میں سونے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مولانا روم کی یہ حکایت ہمارے لیے بہت سبق ہے
کہ راہ حق مرشد کریم کی راہبری کے بغیر سمجھ لے کہ یہ محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ اس لیے جو کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہے وہ اپنے مرشد کے ساتھ عشق کی دولت کمائیں، اور جو نہیں ہے اور راہ حق کا شوق رکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راہبر